حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے سہارے مشقت سے چل رہا ہے۔ آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے اور اسے حکم دے کہ سوار ہو جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عمر بن ابی عمر نے بواسطہ اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3301۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے کہ دوسرا اسے نکیل ڈال کر لیے جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا اور اسے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3302۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے نظر مانی کہ پیدل حج کرے گی اور اس میں اس کی ہمت نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل تیری بہن کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے، اسے چاہیے کہ سوار ہو اور ایک اونٹنی قربانی دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3303۔ جناب اکرمہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بے شک میری بہن نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ کی طرف پیدل چلے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تیری بہن کے بیت اللہ کی طرف پیدل چلنے سے کچھ نہیں کرے گا، یعنی اللہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3304۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ فتح مکہ والے دن ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بیت اللہ الحرام میں پڑھ لو۔ اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو۔ اس نے اپنی بات سے 12 دہرائی تو آپ نے فرمایا تب تیری مرضی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل مروی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3305۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کر دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3307۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت سمندری سفر میں گئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے نجات دے دی تو وہ 1 مہینہ روزے رکھے گی، چنانچہ اللہ نے اسے نجات دے دی مگر اس نے روزے نہ رکھے حتیٰ کہ مر گئی۔ پس اس کی بیٹی یا بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3308۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقہ یعنی عطیہ کی تھی اور اب وہ والدہ فوت ہو گئی ہیں اور لونڈی ترکے میں چھوڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ثواب ثابت ہوا اور وہ لونڈی وراثت میں تجھے دوبارہ مل گئی۔ اس نے بتایا کہ والدہ کے ذمے 1 مہینے کے روزے بھی ہیں۔ آگے مذکورہ بالا حدیث عمر بن عوف کی مانند بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3309۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا بے شک میری والدہ کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری والدہ پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرضہ زیادہ اہم ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3310۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی یعنی وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3311۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے نظر مان رکھی ہے کہ میں آپ کے سر کے پاس دف بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے۔ اس نے کہا، میں نے نظر مانی ہے کہ فلاں فلاں جگہ جانور ذبح کروں گی جہاں کے اہل جاہلیت ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہاں کوئی مورتی تھی جس کے لیے وہ ذبح کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، تو کیا کوئی بت تھا جس کے لیے ذبح کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3312۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بے شک میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ جگہ ان کی میلہ کا تھی؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے، تحقیق ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3313۔ جناب عامر بن شعیب نے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے اپنے والد سے اسی کی مانند روایت کیا لیکن اختصار کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں کوئی بت تھا یا جاہلیت کا میلہ تھا؟ کہا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، میری اس والدہ کے ذمے نظر ہے اور پیدل چلنا، کیا میں اسے اس کی طرف سے قضا ادا کروں؟ اور بالفاظ ابن بشار، کیا ہم اس کی طرف سے قضا ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3315۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبا اونٹنی پہلے بنو عقیل کے ایک آدمی کے پاس تھی اور یہ حاجیوں کی سب سواریوں سے آگے رہتی تھی۔ چنانچہ وہ آدمی قید کر لیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا جبکہ وہ بندھا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر تھے، اس پر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے اور اس اونٹی کو بھی جو حاجیوں کی سواریوں سے آگے رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم نے تجھے تیرے حلفاء بنو ثقیف کے جرم میں پکڑا ہے۔ راوی نے کہا، بنو ثقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کو قید کر لیا تھا۔ اس آدمی نے بہت باتیں کی، من جملہ ان کے یہ بھی کہا، میں مسلمان ہوں، یا کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، میں نے حدیث کا یہ حصہ محمد بن عیسیٰ سے سمجھا ہے۔ اس شخص نے پکارا، اے محمد، اے محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحیم اور نرم دل تھے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بے شک میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو یہ بات اس وقت کہتا جب تو اپنے معاملے کا مالک تھا تو کامل طور پر فلاح پا جاتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، میں پھر سلیمان کی روایت کی طرف لوٹتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اے محمد، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ تیری حاجت برحق ہے، یا فرمایا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ الغرض اسے بعد میں 2 آدمیوں کی فدیے میں چھوڑا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازبا اونٹنی کو اپنی سواری کے لیے روک لیا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد مشرکین نے مدینے کے باہر چرتے جانوروں پر ڈاکہ ڈالا اور ازبا اونٹنی کو بھی لے گئے۔ جب وہ اسے لے گئے تھے تو مسلمانوں کی ایک عورت کو بھی قید کر کے لے گئے۔ وہ لوگ رات کے وقت اپنے اونٹوں کو اپنے باڑوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ ایک رات ان پر نیند طاری کر دی گئی تو وہ عورت اٹھی کہ فرار ہو جائے، تو جس اونٹ پر بھی وہ ہاتھ رکھتی وہ بلبلانے لگتا، حتیٰ کہ ازبا اونٹنی کے پاس آئی تو گویا ایک نرم خو اور سفر کی عادی اونٹنی کے پاس آ گئی، اور وہ بلبلائی نہیں۔
تو وہ اس پر سوار ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے نجات دے دی تو وہ اس اونٹنی کو بالضرور ذبح کر دے گی۔ چنانچہ جب وہ مدینے پہنچی تو اونٹنی پہچان لی گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے اسے بلوایا، اسے لایا گیا اور اس کی نظر کے متعلق بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اسے بہت برا بدلہ دیا، یا فرمایا تو نے اسے بہت برا بدلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے ذریعے سے نجات دی اور یہ اسے نہر کرنے چلی ہے۔ جس کام میں اللہ کی معصیت ہو یا ایسی چیز جس کا انسان مالک نہ ہو اس میں نظر نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ خاتون حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3316۔ جناب عبداللہ بن کعب اپنے والد کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد ہوا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا مال صدقہ کر دوں اور اس سے دستبردار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا، میں اپنا وہ حصہ جو خیبر والا ہے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3317۔ جناب عبداللہ بن کعب بن مالک نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند خیر اللک تک بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3318۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور نے کہ میری توبہ کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا آبائی گھر جس میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے چھوڑ دوں اور صدقہ کر کے اپنے سب مال سے دستبردار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا حصہ کافی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3319۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ مذکورہ واقعہ حضرت ابو لبابہ کا ہے اور اس کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسے یونس نے بواسطہ ابن شہاب زہری بنی سائب بن ابی لبابہ کے کسی فرد سے، اور ایسے ہی زبیدی نے بواسطہ زہری حسین بن سائب بن ابی لبابہ سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3320۔ جناب عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب اپنے والد سے، وہ دادا سے اپنے قصے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا اللہ کے لیے شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا سب مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3321۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی غیر معین نظر مانی ہو اس کا کفارہ قسم والا ہے، جس نے کسی گناہ کے کام کی نظر مان لی ہو تو اس کا کفارہ قسم والا ہے، اور جس نے کوئی ایسی نظر مان لی ہو جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ قسم والا ہے، اور جس نے ایسی نظر مانی ہو جس کی وہ طاقت رکھتا ہو تو اسے پورا کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو وکی وغیرہ نے عبداللہ بن سعید بن ابی الہند سے روایت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر موقوف قرار دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3322۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر کا کفارہ قسم والا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روایت کو عمرو بن حارث نے بھی بواسطہ کعب بن علقمہ ابن شماسہ سے اور اس نے حضرت عقبہ سے روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3323۔ کعب بن علقمہ نے ابن شماسہ سے سنا، اس نے ابو الخیر سے روایت کیا، اس نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3324۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول،
میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کے لیے اعتکاف کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3325۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو سماسرہ یعنی دلال کہا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں اس سے بہتر نام دیا اور فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بیجا باتیں ہوتی ہیں اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، تو اس میں صدقہ ملا لیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3326۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور کہا، لین دین اور تجارتی امور طے کرتے ہوئے جھوٹ اور قسم شامل ہو جاتی ہے۔ عبداللہ الزہری نے لغو اور جھوٹ کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3327۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے مقروض کے ساتھ چمٹ گیا جس نے اس کے 10 دینار دینے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تو مجھے دے نہیں دیتا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، سوائے اس کے کہ تو کوئی ضامن یا کفیل لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ذمے لے لیے۔ پھر وہ آدمی حسب وعدہ مال لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تمہیں یہ سونا کہاں سے مل گیا ہے؟ اس نے کہا، ایک کان سے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور اس میں خیر نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے قرض ادا فرما دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3328۔ جناب شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور ان کے بعد کسی اور سے سننے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، کیونکہ وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے مابین کئی امور شبہ والے ہیں۔ میں تمہیں اس کی بابت مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چراگاہ ہے، یعنی محفوظ مخصوص علاقہ، جسے رکھ یا محفوظہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی رکھ اور اس کا محفوظہ وہی ہے جو اس نے حرام کیا ہے۔ جو شخص اس محفوظ علاقے کے قریب اپنے جانور چرائے گا، قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے، اور جو شک والی باتوں میں پڑتا ہے، قریب ہے کہ وہ ان میں بے دھڑک جرت کرنے لگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3329۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اور ان حلال و حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں جا پڑا وہ حرام میں داخل ہوا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3330۔ جناب عاصم بن کلیب اپنے والد سے، وہ ایک انصاری جوان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر دیکھا، آپ قبر کھودنے والے کو ہدایت دے رہے تھے، پائنتی کی طرف سے کھلی کرو، سر کی طرف سے کھلی کرو۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے آئے۔ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانے لگے۔ ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں مگر نگلتے نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو بلوایا گیا تو اس نے پیغام بھجوایا، اے اللہ کے رسول، میں نے بقی کی طرف آدمی بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے مگر نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی، میں نے کہلوایا کہ اسی قیمت پر بکری مجھے دے دے مگر وہ بھی نہیں ملا۔ تب میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلا بھیجا تو اس نے مجھے یہ بھیج دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3332۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس کے گواہ اور لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3333۔
جناب سلیمان بن عمر اپنے والد عمر بن احوز جو شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خبردار، جاہلیت کے تمام سود باطل کیے جاتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ، خبردار، جاہلیت کے تمام خون باطل کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا خون جو میں ختم کر رہا ہوں حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، جو بنو لیث میں دودھ پیتا بچہ تھا اور بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے پہنچا دیا۔ سب حاضرین نے کہا، ہاں، آپ نے 3 بار کہلوایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، 3 بار کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، قسم سے سودا بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ ابن سرح نے سلعہ کے بجائے کسب کہا اور سند میں یوں کہا، عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3335۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور مخرفہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے علاقے حجر سے کپڑا لائے اور ہم اسے مکے لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ہم سے ایک پاجامے کا سودا کیا جو ہم نے آپ کو بیچا، اور وہاں ایک آدمی تھا جو مزدوری لے کر مال تولتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3336۔ حضرت ابو صفوان بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے میں مکے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ مذکورہ بالا حدیث بیان کی، مگر اس میں مزدوری پر مال تولنے کا بیان نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کو قیس نے اسی طرح بیان کیا ہے جیسے کہ سفیان نے، اور سفیان کا قول راجح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3337۔ ابن ابی رزمہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک شخص نے شعبہ سے کہا کہ سفیان نے آپ کی مخالفت کی ہے، تو انہوں نے کہا، تو نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، حالانکہ مجھے یحییٰ بن معین کی یہ بات پہنچی ہے کہ جو بھی سفیان کی مخالفت کرے تو بات سفیان کی راجح ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3338۔ شعبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سفیان مجھ سے زیادہ حافظ تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3339۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھایا کرتے تھے جس پر قرضہ باقی ہوتا۔ ایک میت کو لایا گیا تو آپ نے پوچھا، کیا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں 2 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ پھر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ میرے ذمے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا تو آپ نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے قریب تر ہوں۔ سو جس نے کوئی قرضہ چھوڑا اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3343۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا قرضے کی ادائیگی کو ٹالے جانا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو کسی غنی کے حوالے کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو مان لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3345۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جوان اونٹ ادھار لیا، پھر آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آ گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا جوان اونٹ ادا کر دوں۔ میں نے عرض کیا، گلے میں اس کے اونٹ سے عمدہ ربائی اونٹ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وہی دے دو، لوگوں میں بہترین وہی ہوتے ہیں جو ادائیگی میں بہترین ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3346۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا کچھ قرضہ تھا۔
آپ نے مجھے وہ ادا فرمایا تو اس سے زیادہ دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3347۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے چاندی سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد ہو۔ گندم کے بدلے گندم سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ کھجور کے بدلے کھجور سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جو کے بدلے جو سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3348۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا ڈلا ہو یا ڈھلا ہوا یعنی سکہ یا زیور، چاندی کے بدلے چاندی ڈلا ہو یا ڈھلا ہوا یعنی سکہ، گندم کے بدلے گندم ایک مدی کے بدلے ایک مد، جو کے بدلے جو ایک مد کے بدلے ایک مد، کھجور کھجور کے بدلے ایک مد کے بدلے ایک مد، نمک کے بدلے نمک ایک مد کے بدلے ایک مد بیچا جائے۔ جو زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سود کا معاملہ کیا۔ سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا جبکہ چاندی زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، جبکہ ہاتھوں ہاتھ نقد ہو لیکن ادھار نہیں۔ گندم کو جو کے بدلے بیچنا جبکہ جو زیادہ ہو کوئی حرج نہیں، جبکہ ہاتھوں ہاتھ ہو لیکن ادھار جائز نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سعید بن ابی عروبہ اور ہشام دستوائی نے بواسطہ قتادہ مسلم بن یسار سے اس کی سند سے روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3349۔ ابو عاشس صنعانی نے یہ حدیث بواسطہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قدر کمی بیشی سے روایت کی ہے، اور اضافہ یہ کیا، جب یہ انواع مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیچو، جبکہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3350۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار لایا گیا جس میں سونا اور نگینے تھے۔ ابو بکر اور ابن منیع نے کہا، سونے سے لٹکے ہوئے نگینے تھے، تو ایک آدمی نے اسے 9 یا 7 دینار میں خرید لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ خرید و فروخت درست نہیں، حتیٰ کہ تو ان نگینوں اور سونے کو جدا جدا کر لے۔ اس آدمی نے کہا، میں نے صرف قیمتی پتھر لینے چاہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تو ان کو جدا جدا کر لے۔ چنانچہ اس نے اسے واپس کر دیا حتیٰ کہ انہیں جدا جدا کیا گیا۔ ابن عیسیٰ کے لفظ تھے، اردت التجارہ، میں نے تجارت کا ارادہ کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اصل کتاب میں لفظ حجارہ ہی تھا، مگر اسے تجارہ سے بدل دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3351۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میں نے 12 دینار میں ایک ہار خریدا، اس میں سونا اور نگینے تھے، پس میں نے انہیں جدا جدا کیا تو مجھے اس میں 12 دینار سے زیادہ کا سونا ملا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو آپ نے فرمایا، جدا کیے بغیر نہ بیچا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3352۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہودیوں سے ایک اوقیہ سونا جو مساوی 40 درہم کا تھا 1 دینار میں خریدتے تھے۔ قتیبہ کے علاوہ دوسروں نے کہا 2 یا 3 دینار میں خریدتے تھے۔ پھر دوسرے راوی حدیث کے اگلے الفاظ بیان کرنے میں متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے سے مت بیچو سوائے اس کے کہ وزن برابر برابر ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3353۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بقی میں اونٹ بیچا کرتا تھا، تو ایسے ہوتا کہ دیناروں میں سودا کرتا اور درہم وصول کرتا، یا درہم میں سودا کرتا اور دینار وصول کرتا، انہیں ایک دوسرے کے بدلے میں لے لیا کرتا یا دے دیا کرتا تھا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ذرا ٹھہریے، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں بقی میں اونٹ بیچتا ہوں تو دیناروں سے سودا کر کے درہم وصول کر لیتا ہوں، یا درہموں سے سودا کر کے دینار لے لیتا ہوں، انہیں ایک دوسرے کے بدلے لیتا بھی ہوں اور دیتا بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اگر تم اسی دن کے نرخ سے لو اور تمہارے جدا ہونے پر تم میں کوئی چیز باقی نہ ہو
یعنی حساب اس وقت بالکل بے باک ہو جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3354۔ جناب سماک نے اپنی سند سے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ پہلا سیاق زیادہ کامل ہے اور اس میں اس دن کے نرخ کا ذکر نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3355۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو جانور کے بدلے ادھار بھیجا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3356۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ لشکر کی تیاری کریں، مگر اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صدقے کی اونٹیاں آنے تک ادھار لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے صدقہ آنے تک 2 اونٹوں کے بدلے 1 اونٹ حاصل کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3357۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلاموں کے بدلے 1 غلام خرید فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3358۔ جناب زید ابو عیاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سفید گندم کو سلط یعنی جو کی ایک قسم کے بدلے بیچنا کیسا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ان میں سے افضل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سفید گندم۔ تو انہوں نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ خشک کھجور کو تازہ کھجور کے بدلے بیچنا کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بھلا تازہ کھجور خشک ہونے پر کم ہو جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن امیہ نے مالک کی مانند روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3359۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عمران بن ابو انس نے بنو مخزوم کے ایک مولا کے واسطے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3360۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگے کھجور کے پھل کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ خشک کی مقدار معلوم ہو، اور اسی طرح انگوروں کو کشمش کے بدلے بیچنا جبکہ کشمش کی مقدار معلوم ہو، اور کھیتی کی بیع خشک گندم کے بدلے جبکہ اس کی مقدار معلوم ہو ممنوع ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3361۔ جناب خارجہ بن زید بن ثابت رحمہ اللہ اپنے والد جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی رخصت عنایت فرمائی، یعنی انسان خشک کھجور کا تازہ سے تبادلہ کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3362۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجور کی خشک کھجور کے ساتھ بیع سے منع فرمایا ہے، لیکن عرایا کی رخصت دی ہے کہ انسان تازہ کھجور کا اندازہ کر کے خشک کے بدلے خرید لے تاکہ وہ لوگ تازہ کھجور کھا سکیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3363۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا میں 5 وسق سے کم یا 5 وسق کی اجازت دی ہے۔ یہ شک داؤد بن حسین کو ہوا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 4 وسق تک کا بیان آیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3364۔ جناب عبد ربہ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ عرایا یہ ہے کہ انسان کسی کو کھجور کا کوئی درخت دے دے یا باغ فروخت کرے تو اس میں سے 1-2 درخت مستثنا کر لے تاکہ زیادہ پھل کھا سکے، لیکن پھر اسے خشک کھجور کے بدلے بیچ دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3365۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ عرایا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کھجوروں کے درخت ہبہ کرے، مگر بعد ازاں ان لوگوں کا آنا جانا اسے شاق گزرے تو ان کے پھل کا اندازہ کر کے
کچھ کھجور کے بدلے خرید لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3366۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ پھلوں کو ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3367۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کھجوروں کو زرد یا سرخ ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جائے، یا غلے کو جبکہ وہ بالیوں میں ہو حتیٰ کہ سفید ہو جائیں اور آفت زدگی سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے سے فروخت کرنے والے اور خریدار دونوں کو منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3368۔ جناب سعید بن مینا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مشقح تک پہنچنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے مشقح ہونے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب کھجور سرخ یا زرد ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3370۔ یونس کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو زناد سے پوچھا کہ پھلوں کو ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنا کیسا ہے اور اس بارے میں کیا آیا ہے، تو انہوں نے کہا جناب عروہ بن زبیر بواسطہ سہل بن ابی حسمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کرتے تھے کہ لوگ پھلوں کو ان کی صلاحیت نمایاں ہونے سے پہلے فروخت کر دیا کرتے تھے، پھر جب لوگوں کے پکے پھل چننے کا وقت آتا اور ان کے تقاضا کرنے والے آتے تو خریدار کہتے کہ پھل کو سڑاؤ جھڑاؤ اور آفت لگ گئی ہے، اور اس طرح وہ سودے میں ہل و حجت کرتے۔ جب ان لوگوں کے مقدمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور مشورہ فرمایا، اگر تم ان تنازعات سے باہر نہیں آتے ہو تو اپنے پھل ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچا ہی نہ کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3372۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ اسے درہم و دینار یعنی نقد قیمت ہی سے فروخت کیا جائے، الا یہ کہ عرایا کی صورت ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3373۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد سالوں کے لیے درختوں کے پھل بیچ دینے سے منع فرمایا ہے اور آفات سے نقصان کی تلافی کروائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہائی تک تلافی کے بارے میں کوئی روایت درست نہیں، یہ اہل مدینہ کی رائے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3374۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع معاومہ یعنی سالہ سال کے لیے بیع سے منع فرمایا ہے، جبکہ ابو زبیر اور سعید بن مینا میں سے کسی ایک نے بیع سنین کا لفظ بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3375۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے والی بیع سے منع فرمایا ہے۔ عثمان نے مزید کہا بیع الحصا سے بھی منع فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3376۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح سے کپڑا اوڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابذہ، اور کپڑا اوڑھنے میں ایک اشتمال السمہ ہے اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے اوپر کپڑا اس طرح سے لپیٹ کر بیٹھے کہ شرمگاہ کو ننگا رکھے یا اس پر کچھ نہ ہو۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3377۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی اور مزید کہا اشتمال السمہ یہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں اس طرح سے لپٹ جائے کہ کپڑے کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال لے اور اپنی دائیں جانب کو کھلا رکھے، اور بیع منابذہ یہ ہے کہ یوں کہے جب میں تیری طرف یہ کپڑا پھینک دوں تو بیع لازم ہو گئی،
اور بے ملامسہ یہ ہے کہ چیز کو صرف اپنا ہاتھ لگا دے، اسے کھول کر یا الٹ پلٹ کر نہ دیکھ سکے، اور جب اسے ہاتھ لگا دیا تو بے لازم ہو گئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3378۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آگے سفیان اور عبد الرزاق کی حدیث یعنی 3377 اور 3378 کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3379۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ جانور کے بچے کی بے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3380۔ جناب نافع نے بواسطہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی مانند روایت کیا اور کہا، حبل الحبلہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی بچہ جنے گی، پھر جب وہ پیدا ہونے والی اونٹنی حاملہ ہوگی تو اس وقت ادائیگی ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3381۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دو شریکوں یعنی ساجھے داروں کا تیسرا ہوں، جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی خیانت نہ کرے، جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3383۔ حضرت عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 دینار دیا کہ اسے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے۔ اس نے 2 بکریاں خرید لیں اور پھر ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری بھی لے آیا اور 1 دینار بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجارت میں برکت کی دعا دی، چنانچہ اس کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتا تو اسے اس میں نفع ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3384۔ ابو لبید کہتے ہیں کہ عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی اور اس کے لفظ مختلف ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3385۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم مزارعت یعنی زمین بٹائی پر دینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث طاؤس سے ذکر کی تو انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا تھا، تم اپنی زمین کسی کو عطیہ دے دو تو یہ محصول لینے سے بہتر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3389۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، اللہ کی قسم میں اس حدیث کو ان سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص یعنی مسدد کہتے ہیں 2 انصاری حاضر ہوئے۔ اس فقرے کے بعد دونوں کی روایتیں متفق ہیں، دونوں مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہی حال ہے تو اپنے کھیت کرائے پر مت دیا کرو۔ مسدد نے مزید کہا، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی بات سن لی، اپنے کھیت کرائے پر مت دیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3390۔ جناب حنظلہ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زمین کو سونے چاندی یعنی نقدی کے عوض کرائے پر دینا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کرتے تھے کہ جو کچھ پانی کے بہاؤ پر اور نالوں کے سروں پر ہوتا اس پر اور کچھ کھیتی پر معاملہ طے کرتے تھے، تو پھر ایسے ہوتا کہ یہ ضائع ہو جاتی، وہ بچ رہتی، یا وہ ضائع ہو جاتی اور یہ بچ رہتی۔ لوگوں کو کرائے پر دینے کی بس یہی ایک صورت رائج تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے ڈانٹ کر روک دیا، لیکن وہ عوض اور بدلہ جو معلوم و متعین ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابراہیم کی حدیث جو اوپر ذکر ہوئی اس سے زیادہ کامل ہے، اور قتیبہ نے اپنی سند میں ان حنظلہ ان رافع کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے حنظلہ سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3392۔ جناب حنظلہ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زمین کو کرائے پر دینا کیسا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا سونے اور چاندی کے بدلے بھی منع کیا ہے؟ تو کہا کہ سونے اور چاندی کے بدلے میں کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3393۔ جناب سالم بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما زمین کرائے یعنی بٹائی پر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ تم زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان بیان کرتے ہو؟ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اپنے 2 چچوں سے سنا جو بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ گھر والوں سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے یعنی بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے متعلق یہی معلوم ہے کہ اس دور میں زمین بٹائی پر دی جاتی تھی، مگر پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بعد میں کوئی نئی بات نہ فرما دی ہو جس کا انہیں علم نہ ہو سکا ہو، چنانچہ اس بنا پر انہوں نے زمین بٹائی پر دینا ترک کر دی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو ایوب، عبید اللہ، کثیر بن فرقت اور مالک رحمہم اللہ نے بواسطہ نافع، پھر رافع اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، اور اوزاعی نے بواسطہ حفص بن عنان حنفی نافع سے، انہوں نے رافع سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ایسے ہی زید بن ابی انیسہ نے بواسطہ حکم نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رافع کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور ایسے ہی اکرمہ بن عمار نے ابو النجاشی سے، انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نیز اوزاعی نے ابو النجاشی سے روایت کیا، انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے چچا زہیر بن رافع سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو النجاشی کا نام عطا بن صہیب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3394۔ جناب سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے، تو ان کے ایک چچا ان کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے سے جو ہمارے لیے نفع آور تھا منع فرما دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہمارے لیے نفع آور اور سود مند ہے۔ ہم نے پوچھا اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے پاس زمین ہو تو چاہیے کہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے دے دے، لیکن تہائی یا چوتھائی یا متعین غلے پر بٹائی پر نہ دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3395۔ ایوب نے روایت کیا ہے کہ یعلا بن حکیم نے مجھے لکھ بھیجا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے سنا ہے، اور عبید اللہ کی اسناد اور اس کی روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3396۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کام سے منع فرما دیا ہے جو ہمارے لیے بڑے نفع والا تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمارے لیے بہت زیادہ نفع ہے۔ آپ نے ہمیں کسی کی زمین کاشت کرنے سے منع فرما دیا ہے سوائے اس کے کہ انسان خود اس کا مالک ہو یا کسی نے اس کو عطیہ دی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3397۔ جناب اسید بن زہیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک کام سے منع فرماتے ہیں جو تمہارے لیے نفع آور تھا، مگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بڑھ کر نفع آور ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بٹائی پر کاشتکاری سے منع فرماتے ہیں، اور فرمایا ہے جو کوئی اپنی زمین سے مستغنی ہو تو چاہیے کہ اپنے بھائی کو عطیہ دے دے یا ویسے ہی چھوڑ دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ شعبہ اور مفضل بن محلحل نے اسے منصور سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ شعبہ نے کہا کہ اسید حضرت رافع بن خدیج کے بھتیجے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3398۔ ابو جعفر ختمی کا بیان ہے کہ میرے چچا نے مجھے اور اپنے غلام کو جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ہاں بھیجا اور ہم نے ان سے کہا ہمیں آپ کی طرف سے مزارعات کے بارے میں ایک بات پہنچی ہے، وہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پہنچی تو وہ خود ان کے پاس گئے تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے ہاں تشریف لائے تو زہیر کی زمین میں کھیتی دیکھی تو فرمایا زہیر کی کھیتی کیا خوب عمدہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ زہیر کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ زمین زہیر کی نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں زمین تو اس کی ہے مگر فلاں نے کاشت کر رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی کھیتی لے لو اور اس کا خرچ اسے واپس کر دو۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چنانچہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اور اس کا خرچ اسے ادا کر دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا اپنے بھائی کو عطیہ دے دو یا دراہم کے بدلے کرائے پر دے دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3399۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ اس کی تعریف آگے آئے گی۔ آپ نے فرمایا آدمی 3 طرح سے ہی کاشتکاری کر سکتا ہے، زمین آدمی کی اپنی ملکیت ہو تو اسے کاشت کرے، یا کسی نے اسے عطیہ دی ہو تو کاشت کرے، یا سونے چاندی کے بدلے کرائے پر لی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3400۔